اصطلاحاً پھر استعمال ہونا شروع ہو گیا، حدیث میں ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ اصطلاح اتنی عام ہو گئی کہ اب شہید کے معنی ہی وہ سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ شہید تو اللہ کے دین کی گواہی دینا، شہادت یہ ہے، زبان سے دینا، عمل سے دینا، انفرادی سطح پر دینا، اجتماعی سطح پر دینے کی جد و جہد کرنا، تاکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے، دیکھ لو، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، یہ ہے رسول کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر، آؤ، یہ ہے شہادت۔ لیکن یہ مقام میں نے اس لیے ساری وضاحت کی ہے، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں یہاں شہادت اور شہید کے معنی جو ہے، شہداء کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کی گنجائش ہے، اگرچہ جو اس کا عام مفہوم ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے، کچھ لوگوں کو اس خلعت سے نواز دے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی جانیں دے دی اور گواہی جو ہے ثبت کر دی اپنے خون سے۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی، بڑے عجیب اشعار ہیں علامہ اقبال کے یہ۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ایک مقام بندگی ہے اور ایک ہے عشق، اللہ سے محبت کا مقام۔ زے نوری سجدہ می خواہی، زے خاکی بے شزاں خواہی، اے اللہ تو نے جو نوری مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے، اس سے تو سجدہ، تسبیح، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور احکام کی تعمیل، بس یہی چاہیے نا۔ ان کے لیے جان دینے کا مرحلہ نہیں ہے آپ نے رکھا ہوا، لیکن یہ خاکی جو ہے انسان جو تو نے پیدا کیا، اس سے تو کچھ مزید چاہتا ہے، صرف بندگی نہیں، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف تسبیح و تحمید نہیں، بلکہ چنا خود را نگہداری کہ بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تجھے حالانکہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز، لیکن ان تمام جملہ بے نیازیوں کے باوصف تیری خواہش کیا ہے کہ تیرے بندے، تیرے محبت کرنے والے، تیرے مت والے، تیرے دیوانے اپنا خون دے کر گواہی دیں تیری ہستی پر، تیری توحید پر۔ شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، اس معنی میں یہاں پر وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تم میں سے کچھ کو یہ مرتبہ جو ہے عطا فرما دے، خلعت سے نواز دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، باقی اس وسوسے کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے شیطان آتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے جی اللہ مدد کرتا ہے ہماری، تو یہ گت ہماری نہ بنتی، یہ ہمیں جو ہے یہ ساری جو بھی چرکا ہمیں لگا ہے وہ نہ لگتا، اللہ تو قادر ہے، عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے مقابلے میں کیسے اجازت دے دی کفار کو کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے۔ لیکن یہ سب وسوسے جو ہیں شیطانی وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے، محبت تو ہے اصل میں اہل ایمان سے، لیکن اہل ایمان ہی کی مصلحت ہے کہ ان کو آزمایا جائے، ان کی چھانٹی کی جاتی رہے، ان کی پرجنگ ہوتی رہے۔ یہاں جو اب آ رہا ہے جو کہ حکمت آزمائش، حکمت ابتلا ہے، اس پر یہ آیت بہت اہم ہے۔ ویسے یہ مضمون مسلسل آئے گا، بار بار آئے گا اس سورہ آل عمران میں، اس لیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اگرچہ پوٹینشل آزمائش تو اس سے بہت بڑی تھی جو 2 سال کے بعد آنے والی تھی، جبکہ 12,000 کا لشکر آ کر گھیر کر پڑ گیا تھا مدینے کو، لیکن بالفعل اس کے اندر وہ نہیں ہوا کہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں، انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہوں۔ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور اس آندھی نے جو ہے وہ آگ لگوا دی ان کے کیمپوں کے اندر، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بدل ہو کر اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ باقاعدہ جنگ کی تو نوبت آئی ہی نہیں، 1-2 مبارزتیں ہوئی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو اتنا بڑا چرکا جو لگا ہے مسلمانوں کو، یہ تو جو جنگ میں ہے، یہ غزوہ احد کا چرکا ہے، لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار اس میں حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ پہلی بات کیا ہے، اگر آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، قربانیاں نہ دینی پڑے، تو سچے اور جھوٹے کا امتیاز کیسے ہوگا؟ نمبر 1، منافق اور مومن کے درمیان فرق کیسے قائم ہوگا؟ کیسے امتیاز کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو مومن ہے لیکن کچھ آلائش اس کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ایمان کا ہے اس میں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی شامل ہے، اس کھوٹ کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ جیسے اگر سونے میں کچھ کھوٹ ہے تو آپ پھر پگھلاتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر،
تبھی تو اس سے کھوٹ علیحدہ ہوگا. لہذا یہ بھٹیوں میں ڈال کر کھوٹ علیحدہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل زر خالص بن جائے، سونا خالص، کوئی کھوٹ نہ رہے. نمبر 3، اس سے بھی آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اندر پوٹینشل جو ہے اعمال صالحہ کا جوہر موجود ہے، وہ جب تک اس طرح کے مرحلے نہیں آتے کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر عزیمت تھی، ان کے اندر استقامت کتنی تھی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ واقعتاً جو بڑی باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے. اس کو کہتے ہیں ابلا. لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنہ، یہ بلاء حسنہ ہے کہ کسی جماعت یا افراد کی جو خوبیاں ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے، انہیں سامنے لانے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے تاکہ معلوم ہو، تم اپنے اندر جان سکو، اپنے رینکس کے اندر پہچان سکو کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ متعدد مواقع پر اب یہ حکمتیں آئیں گی. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لے اہل ایمان کی اور پھر کافروں کو تباہ کر دے، کافروں کو مٹا دے. دیکھیے یہ تمحیص کا لفظ یہاں پر آئے، یمحصا، یا ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحث و تمحیص. بڑی بحث تمحیص کے بعد معاملہ جو ہے یہ طے پا گیا. یہ کیا ہے بحث تمحیص؟ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو. یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گندم کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے. یہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیج دیا، یبحث فی الارض، وہ زمین میں وہ اپنی چونچ سے کرید رہا تھا. تو ایک بحث کے اندر آپ کریدتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے، پھر چھانٹی سفٹنگ جو ہے، پھر چھانٹی کر دینا. چھاج کے اندر پھر آپ نے یہ کیا کہ بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے اور دانے رہ جائے. یہ سفٹنگ ہے، تمحیص، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، بھوس علیحدہ ہو جائے، دانے علیحدہ ہو جائے. یہ ہے تمحیص. تو بحث و تمحیص، پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کرید لیا جائے، پوری طریقے سے بخیے ادھیڑ کے دیکھ لیا جائے، جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر یہ تنقیحات ہیں، ایشوز ہیں، انفالوڈ یہ ہیں. مقدمات میں بھی جو خاص طور پر ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، اس میں پہلے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں. یہ گویا کہ تمحیص ہے، بحث ہے. اس کے بعد پھر ان کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے. تو بحث و تمحیص، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو چھانٹ لے، وہ علیحدہ ہو جائے. اور ان میں جو لوگ منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 ظاہر ہو گیا جو چلے گئے. جن میں کچھ کمزوری تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، بنو حارثہ بنو سلمہ، عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا. جنہوں نے خلاف ورزی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی وہ بھی ظاہر ہو گیا. جو جمے رہے، حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 یا 15 ساتھی جمے رہے، اور پہلے حملے میں تو وہی ہلاک ہوئے بیچارے. اس کے بعد ہی ظاہر بات ہے جب تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو آگے نہیں آنے دیا. لیکن جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد راستہ کھلا تھا. تو یہ جو ثابت قدم ہے وہ بھی معلوم ہو گیا. تو چھانٹی کرنا مقصود ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ایک اور جگہ پر مقام آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی جگہ طرح پورے کافروں کو جمع کرے گا اور آگ میں جھونک دے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے بالکل اسی مفہوم کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. یہ دونوں صورتیں بہنیں ہیں. جیسے وہ مضمون وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بات ایک ہی ہے، انداز جدا ہے، اسلوب مختلف ہے. وہاں کیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. بڑی عظیم آیتوں میں سے قرآن مجید. سورہ بقرہ کی جو اپنی ایک شان ہے، اسے ذروہ سلام کہا گیا ہے پورے قرآن کا. ہر چیز کا ایک ذروہ، ایک چوٹی ہوتی ہے، کلائمیکس ہوتا ہے. قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے.